السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ ایک موقع پر موجود ان کے کچھ ساتھی کسی مصیبت میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطان خود براہ راست ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں سے معاملات طے کر کے وہ جیسے ہی بغداد سے محل کی جانب لوٹے، راستے میں ان کا گزر ایک ہندو آبادی سے ہوا۔ ان کو وہاں پر ایک بھی مسلمان نہ ملا۔ ان کا دل بہت ہی عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ سلطان نے چاروں جانب نگاہیں گھما کر گاؤں کو دیکھا۔ آپ ہمیشہ سے ایک سچے مسلمان رہے تھے۔ ان کا ایمان تھا اللہ پر یقین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا۔ ان کا خواب تھا کہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس دنیا میں صرف مسلمان ہی رہیں، لیکن ایسا تو ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک آس بھری نگاہ سے گاؤں کو دیکھا اور کہا کہ کاش یہ گاؤں مسلمان ہو جائے۔ دل میں یہ آس لیے واپس محل کی طرف روانہ ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے ایک سفید لباس میں ایک لڑکی بالکل گھوڑے کے سامنے آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بروقت گھوڑے کو روکا۔ اگر وہ نہ رکتے تو اس لڑکی کو نقصان پہنچتا۔ ان کے ساتھ 5 سپاہی بھی موجود تھے اور ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان نیچے اترے اور چل کر اس لڑکی کے پاس آ گئے۔ وہ لڑکی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پرنور فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا۔ لڑکی دکھنے میں نیک اور اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ سلطان اس لڑکی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھوڑے کے سامنے آنے کا۔ ان کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، میں دکھی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری زندگی یہاں کے ظالم پنڈت نے برباد کر دی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا دکھ کا عنصر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر اس کے نقاب کو تر کر رہے تھے۔ سلطان نے کہا، کون ہو تم اور کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میرا نام رخسانہ بنت عثمان ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم لوگ اس گاؤں میں برسوں سے رہ رہے ہیں اور ہمیں اپنے گھر کے اندر ہی رہنا پسند ہے۔ میں سید زادی بھی ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، کھل کر بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن ایک ہندو پنڈت ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا اور وہ پنڈت زار و قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے سر کے 3 بال چاہیے۔ میں نے اسے اپنے سر کے بال دینے سے انکار کر دیا، مگر وہ ہمارے گھر کی دہلیز پر گر گیا اور منتیں کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے سر کے 3 بال چاہیے۔ اگر میں دوبارہ انکار کرتی تو وہ شاید اسی دہلیز پر دم توڑ دیتا۔ اسی وجہ سے میری ماں نے اس کو میرے سر کے 3 بال دے دیے۔ میرے بال لے کر وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ میں تب تک اپنی دہلیز پر کھڑی رہی جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ رات کے پہر جب ہم لوگ اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے سو گئے، اچانک جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے بالکل ہوش نہ تھا۔ میں اپنے امی ابو کو بنا بتائے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد پتہ چلتی کہ رات کو میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ میں چلتی چلتی اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی اور جا کر اس پنڈت کی گور میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا 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 تھا۔ ہم سید ہیں، ہم پردے کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ میں کبھی بھی اس کام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کر چکی ہوں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گاؤں کے ندی کے کنارے پڑی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں، کیونکہ میں اس وقت مکمل بے پردہ تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ماں پریشان بیٹھی تھی۔ انہیں ابھی تک اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ میں کہاں گئی تھی۔ اب مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی، کیونکہ میں سب کچھ ہار گئی تھی۔ جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی وہ سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں برباد ہو گئی تھی۔ میں چپ سی کونے میں بیٹھ گئی۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال کرتی رہی، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ اگلے دن وہ پنڈت پھر سے ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے سر کے 3 بال چاہیے۔ اس دفعہ ہم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگانے کی کوشش کی، لیکن پھر سے اچانک مجھے کیا ہو گیا کہ جب وہ جانے لگا تو میں تیزی سے نیچے اتری۔ میں نے آواز دے کر اسے روک لیا اور اس کو میں نے اپنے سر کے 3 بال دے دیے۔ میری ماں مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس پنڈت کے جانے کے بعد میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے اسے بال کیوں دیے ہیں، لیکن میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے قابو کیا ہو، جس طرح سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی۔
اگلی رات دوبارہ پھر سے میرے ساتھ وہی عمل ہوا، اور جب میں ہوش میں آئی تو ایک ندی کے کنارے پڑی تھی۔ میرا جسم تھکاوٹ کی وجہ سے چور چور تھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا کہ رات کے پہر میں پنڈت کے پاس پہنچ جاتی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ کیا اب بھی وہ پنڈت تمہارے پاس آتا ہے؟ تو لڑکی کہنے لگی، ہاں سلطان معظم، وہ اب بھی آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو میں اسے دیکھنے کے بعد اپنے ہوش میں نہیں رہتی اور اسے اپنے سر کے بال دے دیتی ہوں، اور جب میں ہوش میں آتی ہوں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لڑکی نے جب اپنی بات مکمل کی تو سلطان پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر یہ پنڈت ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش نہیں رہتا۔ پھر سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کہاں پر ہیں؟ تو وہ کہنے لگی گھر پر ہیں، اور پھر کہنے لگی کہ میرے بابا اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے میری عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ ہمارے خاندان میں اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن جس طرح کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو ہمارے خاندان کے بارے میں بڑی بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، کچھ مہینوں بعد میری شادی تھی، مجھے انصاف چاہیے، اس انسان سے پناہ چاہیے۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر آج کی رات تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے سر کے 3 بال مانگتا ہے تو تم خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ سلطان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی رو کر کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، یہ میرے بس میں ہوتا نہیں۔ میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے، وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی، مگر جب وہ پنڈت ہمارے گھر کے قریب آتا ہے تو میں اس کا انتظار کرنے لگ جاتی ہوں اور اسے اپنے سر کے بال دے دیتی ہوں۔ سلطان کو اس پنڈت پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آیا، اس نے 3 بال لیے، اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس چلی جائے۔ پہلے تو سلطان کو یہ کہانی بناوٹی لگی، لیکن جس طرح وہ لڑکی سلطان کو کہانی سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا۔ سلطان نے فیصلہ کیا اور اس لڑکی کے گھر کی طرف چل پڑے، اور ساتھ میں اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ایک ایسی لڑکی کو لے کر آؤ جو رنگت میں قد میں اس لڑکی جیسی ہو۔ سلطان کے سپاہی اور وزیر سلطان کے حکم کے مطابق ایسی لڑکی کی تلاش میں نکل پڑے۔ سلطان کافی دیر تک اس لڑکی کے گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کرتے رہے اور اس پنڈت کے بارے میں جانکاری لیتے رہے۔ اتنے میں اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا۔ سلطان نے اس کے باپ کو بہتر طریقے کے ساتھ بات سمجھائی، جس کے بعد اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے لگایا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی بالکل رخسار کی جتنی لمبی اور رنگت میں بھی اس جیسی تھی۔ سلطان نے رخسار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو، رات کے پہر جب وہ آدمی آئے گا تو تم ایک کمرے میں بند ہوگی، تمہارے کمرے کو تالا لگایا جائے گا، اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو وہ اپنے بال نہیں بلکہ گدھی کے بال دے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو۔ سلطان کی اس حکمت عملی سے وہ لڑکی بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد اس لڑکی کو گدھی کے بال دے کر اس کے گھر کے اندر چھوڑ کر باہر آ گئے۔ جب شام کا وقت ہوا پھر سے وہ پنڈت اس لڑکی کی دہلیز پر آ گیا، لیکن اس سے پہلے اس کی ماں نے رخسانہ کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تھا۔ جب وہ پنڈت ان کی دہلیز پر آیا تو فوراً ہی وہ لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا پنڈت کے پاس آ گئی۔ رخسار اس کو ساری باتیں سمجھا چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پنڈت نے اپنے طریقے سے اس لڑکی کو رخسار سمجھ کر اس کے بال مانگے تو اس نے بنا کچھ بولے گدھی کے 3 بال اس پنڈت کو دے دیے۔ وہ بال لے کر وہاں سے نکلا اور چلا گیا، جبکہ کمرے کے اندر موجود رخسار باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جب وہ پنڈت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تو رخسار بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اب سلطان کو رات کا انتظار تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی پنڈت کے پاس چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے سلطان اور اس کے سپاہی بھی جانے لگے۔ وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل ہوش میں تھی، کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے۔ اسے سب معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ لڑکی اس جگہ پر پہنچی جہاں پنڈت کا حجرہ تھا۔ سلطان ماتھے پر بل ڈالے اس تمام منظر کو چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ پنڈت درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد بہت سے دیے جل رہے تھے۔ ایک بنا آنکھ کی گڑیا اور بہت سی راکھ آس پاس پڑی ہوئی تھی اور کراس کے نشانات بنے ہوئے تھے، اور وہ پنڈت آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکا تھا کہ یہ پنڈت کالا جادو کرتا ہے اور اس لڑکی کے بالوں پر کالا جادو کر کے اسے اپنے قابو میں کرتا ہے۔ پھر سلطان نے اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے بولا تو وہ لڑکی اندر چلی گئی، اور وہ لڑکی بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کر رہی تھی جیسا اسے رخسار نے بتایا تھا۔
وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا۔ اتنے میں اس پنڈت نے غصے سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اس سے دور ہو گیا اور کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو لڑکی نے پنڈت سے کہا کہ میں تو آپ کے لیے آئی ہوں، آپ نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ جب پنڈت نے اس لڑکی کی آواز سنی، اس کی آواز رخسار سے بالکل مختلف تھی۔ پنڈت فوراً سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور وہاں سے بھاگنے لگا تو سلطان کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر سلطان نے اسے پوچھا کہ کون ہو تم اور آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو پنڈت نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ سلطان نے کہا کہ بتاتے ہو یا پھر تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دوں۔ یہ سنتے ہی پنڈت فر فر بولنے لگا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں سے خار کھاتا تھا، اسی لیے میں نے یہ کام کیا۔ ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی جو میرے پاس نہ آتی ہو، لیکن یہ مسلمانوں کی لڑکیاں کبھی میرے پاس نہ آتیں۔ اور اس لڑکی کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ کبھی کسی نامحرم نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا۔ میں نے اس کو یہاں تک بلایا، لیکن کبھی اس کے ساتھ برائی نہیں کی۔ میں نے صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے بازار لے جاؤ اور سب کے سامنے اس ہندو پنڈت کا سر قلم کر دو، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور آئندہ کوئی بھی مسلمانوں کی بیٹیوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔